بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں پریس کلب کے تمام عہدیداران کا، تمام ممبران کا، معزز ممبران کا، کہ جو شارٹ کال پہ تشریف لائے۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے ساری زندگی بطور سرکاری آفیسر پریس اور میڈیا کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا، اور آج میں ایک خوشگوار مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنے گھر میں اپنے لوگوں کے ساتھ میڈیا پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ حافظ آباد کو گجرات ڈویژن میں شامل کر دیا گیا ہے۔ میرا ذاتی طور پہ موقف یہ ہے کہ کسی بھی رجیم میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی صوبے میں، کسی بھی ریجن میں کسی علاقے کو کسی دوسرے علاقے میں شامل کرنے کے لیے دو تین چیزیں چار ہوتی ہیں جنہیں مد نظر رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ضرورت ہے۔ کیا علاقے کو شامل کرنا ضرورت تھی؟ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی؟ کیا لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے؟ کیا عوام الناس کو تکلیف تھی جو دور کرنے کے لیے علاقے نئے میں شامل کیا جا رہا ہے؟ نمبر 2، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انتظامی یونٹ میں اس کے انتظام کرنے میں، اس کے نظم و نسق میں کوئی مسائل آ رہے ہوتے ہیں دوری کی وجہ سے، راستے کے کٹھن اور راستے کے مسافت لمبی ہونے کی وجہ سے۔ تو جو نظم و ضبط کے ذمہ داران ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی آسانی اس لیے ہے، اگرچہ لوگ ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں، لیکن آسانی اس لیے ہے کہ ان کو اس یونٹ سے اس یونٹ میں شامل کر دیا جائے۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ آمریت کا طریقہ ہے، وہ بادشاہت کا طریقہ ہے، وہ جبر کا طریقہ ہے، وہ استحصال کا طریقہ ہے کہ کسی بھی حکمران نے یہ چاہا کہ میری جو سلطنت ہے وہ اس طرح بڑھ جائے، تو اس نے زور اور زبردستی سے، چاہے وہ زور اور زبردستی حکم کی ہے، چاہے وہ زور اور زبردستی بندوق کی ہے، چاہے وہ زور اور زبردستی تلوار کی ہے، اس نے علاقہ، چاہے وہاں کی عوام شامل ہونا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، وہاں کے لوگ آنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، اس نے بزور بازو اس کو فتح کر کے شامل کر لیا۔ میرے ذاتی خیال کے مطابق حافظ آباد کی عوام، پورے ڈسٹرکٹ کے عوام کا کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ گجرات ڈویژن کے ساتھ منسلک ہوں۔ آج میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ کچھ دوست اس کے فوائد بیان کر رہے تھے کہ گجرات میں شامل ہونے کے یہ فوائد ہیں۔ اب جب ہم مجبوراً شامل ہو جائیں تو فوائد ڈھونڈنے کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے اگر ہم اس پہ احتجاج نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں احتجاج کر کے یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم بتائیں کہ ہمیں یہ تکالیف ہے۔ ہمیں تکالیف کیا ہیں؟ ہمیں 3-4 بڑی تکالیف ہیں۔ میں شاید میرے لیے پٹرول اور گاڑی میں بھر کے گجرات پہنچنا مشکل نہ ہو، نصر اللہ صاحب کے لیے مشکل نہ ہو، باؤ جی کے لیے مشکل نہ ہو، عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے گجرات پہنچنا اس وقت۔ کچھ دوستوں نے اس کی مسافت کو کم کر کے بتایا ہے، مانو چک سے آ کے اتنا فاصلہ بنتا ہے اور حافظ آباد سے اتنا فاصلہ بنتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ابھی تو ہمیں سکھ کا سانس آنے لگا تھا کہ سی پی سی کے ذریعے جو 2 رویہ سڑک بن رہی تھی جو کوٹ سرور تک آ رہی ہے، ابھی تو ہمارا حافظ آباد جانا آسان ہو رہا تھا۔ ہاں، پہلی مرتبہ میری عمر میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ ہمارا حافظ آباد کا سفر جو ہے اور گجرانوالہ کا جو سفر ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہو رہا تھا۔ یعنی یہ آپ دیکھیں کہ یہ کئی سالوں سے یہ کام چل رہا ہے، ابھی یہ بیل منڈے چڑھی ہے، اور ابھی ہمیں اس سے مطلب ابھی وہ شروع بھی نہیں ہوا تو ہمیں ایک اور مصیبت میں ڈال دیا گیا ہے، ہمیں گجرات کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ پہلا پرابلم یہ ہے کہ عام آدمی کو وہاں پہنچنے میں ہر صورت میں دشواری ہے، اور سول سوسائٹی کے جو ذمہ داران عام آدمی کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور انہیں عام آدمی کے مسائل کا احساس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں۔
میں عام آدمی کے جب مسائل کے لیے آپ آواز بلند کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ پروردگار بھی آپ کی نیت دیکھتے ہوئے وہ آپ کا مددگار ہوگا۔ پہلا جو ہماری تکلیف ہے وہ عام آدمی کے مسائل بڑھیں گے۔ دوسری تکلیف میں سمجھتا ہوں کہ اربوں روپیہ خرچ ہوگا گجرات پہ، اربوں روپیہ خرچ ہوگا۔ وہاں جو انفراسٹرکچر بنے گا، یعنی تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر وہاں بنیں گے۔ ایک تو ہے کہ بہت ضرورت ہے، بننے چاہیے، ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ نظام نہیں چل رہا، کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ گجرانوالہ اتنا آؤٹ آف برڈن ہو گیا ہے کہ چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی، ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں اربوں روپے لگ کے ڈویژنل لیول کا انفراسٹرکچر بنے گا، یعنی ہر ڈپارٹمنٹ کا ڈویژن لیول کا دفتر اور ڈویژن لیول کا سٹاف اور ڈویژن لیول کے لوگ وہاں بھرتی کیے جائیں گے، اور وہ پتہ نہیں خزانے پہ کتنا برڈن پڑے گا۔ اور دوسری طرف ہمارا یہ گورنمنٹ کا بھی اور ہم تمام لوگوں کا یہ بالکل اس پہ ہمارا کنسسٹنٹ ویو ہے کہ ملک کے معاشی حالات بہت ہی خراب ہیں اور ملک خدا نخواستہ بینکرپٹ ہونے کے قریب جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں تو میں سمجھتا ہوں بالکل ہی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ میں قومی سوچ اور قومی جذبہ ہے تو آپ کسی صورت میں کوئی ایسی رقم فضول خرچ نہیں کریں گے جس سے کو عوام کو ابھی براہ راست آپ فوری فائدہ نہ دینا چاہیں۔ دوسرا میرا موقف یہ ہے کہ بہت سا قومی خزانہ خرچ ہوگا بغیر وجہ کے۔ وجہ کا پس منظر بھی مجھے بھی پتہ ہے، عام لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کو کیوں وہاں گجرات بنایا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ برڈن کو ہی کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر حافظ آباد کیوں نہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بن سکتا؟ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حافظ آباد کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنائیں تو آپ کا ایک پسماندہ ضلع ترقی یافتہ ضلع بن جائے گا۔ گجرات تو پہلے ہی ماشاءاللہ، آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے لکھا تھا کہ ایک انڈسٹریل ہب ہے، وہ تو پہلے ہی ہب ہے، وہاں تو پہلے ہی ہر چیز کی فراوانی ہے، روزگار کی فراوانی ہے، انفراسٹرکچر بہت زیادہ ہے، ہاسپٹل بہت اچھے ہیں، میڈیکل کالج بنا ہوا ہے، وہاں پہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے۔ تو آپ کیوں اگر 3 ضلعوں کو بنانا ہی ہے تو حافظ آباد درمیان میں موجود ہے، ایک طرف منڈی بہاؤدین ہے، ایک طرف گجرات ہے، پھر حافظ آباد کو کیوں نہ بنا دیا جائے اگر ہم نے پبلک انٹرسٹ میں بنانا ہے تو۔ میری دوسری یہ ہے بات کہ ضرورت نہیں ہے، تکالیف عوام کو ہوں گی، اور اگر بنانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حافظ آباد کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا جائے۔ تیسری بات جو وہ بھی بڑی اہم بات ہے میرے خیال میں، موجودہ چیف منسٹر صاحب نے وزیر آباد میں ایک ڈائلسس کا ہاسپٹل بنایا، آپ کو پتہ ہے، وہ 15 سال اسی طرح لٹکا رہا، یعنی اس پہ اربوں روپیہ لگا، دوسری گورنمنٹ نے اس کو اون نہ کیا۔ اب یہ گورنمنٹ تو میرا نہیں خیال کہ اس گورنمنٹ کے دور میں وہ دفاتر جو ڈویژنل لیول پہ بننے ہیں وہ بن پائیں گے، میرا نہیں خیال کہ وہ صحیح طرح سے آرگنائز ہو پائیں گے۔ اگلی گورنمنٹ آئے گی، وہ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر ایک نوٹیفیکیشن سے گجرات ڈویژن بن سکتا ہے اور ایک نوٹیفیکیشن سے وہ واپس بھی آ جائے گا۔ میرے سامنے ہے، ننکانے میں کچھ علاقے شیخوپورے کے شامل ہوئے، جب گورنمنٹ بدلی تو چوتھے دن وہ نوٹیفیکیشن آ گیا کہ یہ مانا والا اور یہ جو علاقے ہیں صفدرآباد، خانگاہ ڈوگرہ، اس سے نکال لیے گئے ہیں، ایک نوٹیفیکیشن کرنا پڑا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ایک طرف، یہ قومی نقصان بھی ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں ایک فضول ٹسل چل پڑے گی، اور ایٹ لارج کون آئیں گے؟ صرف حافظ آباد والے۔ مطلب حافظ آباد والوں کی فائلیں جب تک وہاں 2-3 ماہ تک وہاں کمشنر آفس پہنچے گی، اس وقت تک ہو سکتا ہے گورنمنٹ تبدیل ہو جائے اور نوٹیفیکیشن دوسرا ہو جائے، اور ہمارے بے شمار لوگ اسی طرح دھکے لیتے رہیں گے۔ تیسری میری اس میں یہ ہے کہ چونکہ ہمارا گجرانوالہ ڈسٹرکٹ تھا پہلے، میرے علم میں کوئی سینکڑوں فیملیز ہیں جو سیٹل ہیں گجرانوالہ میں اور یہاں کے رہنے والے ہیں۔ وہ اس لیے سیٹل ہیں کہ ہمارا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، وہ اس لیے سیٹل ہیں کہ ہم ادھر، مطلب ہمارا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، وہ ہندوانے کے رہائشی ہیں، وہ مچھونیکا کے رہائشی ہیں، وہ پنڈی بٹیا کے رہائشی ہیں، وہاں انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، بچے رکھے ہوئے ہیں، ہفتے بعد یہاں آتے ہیں۔ اب وہ سارے لوگ ڈسٹرب ہوں گے کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر گجرات چلا جائے گا۔ تیسری بات، ہم پنجاب کے جس شہر کے بھی رہائشی ہیں نا، ہماری ہر صورت میں یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر صورت میں لاہور کے قریب ہوں،
ہم لاہور کے قریب ہوں، ہماری ایک کوشش ہوتی ہے. اب لاہور کے قریب ہونے کے بجائے ہمیں لاہور سے دور کیا جا رہا ہے. یعنی گجرانوالے سے اگر ہم نے 2 کام، ہائی کورٹ میں بھی کام ہے، گجرانوالے میں بھی کام ہے، ہم گجرانوالے سے کر کے ہائی کورٹ لاہور چلے جاتے ہیں. اب ہمیں 50-60 کلومیٹر مزید کرنا پڑے گا کہ ہم گجرات جا کر اگر ہمیں کمشنر آفس یا آر پی او آفس یا کسی ایکسائز کے دفتر میں یا کسی بھی محکمے کے دفتر میں جانا پڑتا ہے تو ہم پہلے گجرات جائیں گے اور ادھر سے وہاں لاہور آئیں گے. اور اگر حفظ آباد کو وہ ڈویژن بنا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے لاہور گجرات والوں کو بھی، منڈی بہاؤالدین کے والوں کو ایک چکر میں ان کے سارے کام ہو سکیں گے. تو میں نے آج آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے ہم سول سوسائٹی کو ساتھ موٹیویٹ کریں. اور میں تو یہ گزارش کروں گا جو موجودہ ہمارے ایم پی ایم این اے صاحبان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں بننا چاہیے، چونکہ گورنمنٹ اس وقت ایک ایم پی اے کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی. ایک ایم پی اے اگر کھڑا ہو جائے نا، گورنمنٹ کا جو ایم پی اے ہے کہ یہ میں نے نہیں کرنے دینا، میں نہیں سمجھتا گورنمنٹ بوجھ اٹھا سکے. اور ہمارے پنڈی بھٹیاں تک تو آتے آتے فنڈ پتہ نہیں کیا بنے گا اور کب انفراسٹرکچر بنے گا، وہ سڑکیں کب بنے گی. اس وقت تو گجرات جانے کے لیے 4 گھنٹے چاہیے، گجرانوالے جانے کے لیے 1 مہینے تک اگر وہ سڑک بن جائے گی تو پونے گھنٹے میں ہم یہاں سے گجرانوالے پہنچ جایا کریں گے. تو اس لیے میں یہ سول سوسائٹی کو بھی آج کی پریس کانفرنس کے نقطہ نظر سے اور آپ تمام کو بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پنڈی بھٹیاں کے نوجوانوں کو، پنڈی بھٹیاں کے کسانوں کو، پنڈی بھٹیاں کے تاجروں کو، علماء کرام کو، ہم وکلاء کو، ہم تمام کو آن بورڈ لائیں. اور آن بورڈ لا کر ہم اس جو ہمارا ایک عوامی مسئلہ ہے، ہمارا ایک عوامی ایشو ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم کر گزریں. ہمارے پاس جہاں موٹر وے گزرتی ہے ہم اس پہ بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جائے، میں سب سے پہلے بیٹھوں گا. میں جو میرے ساتھی ہیں جو پولیٹیکلی ورک میں میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ لوگ بھی سارے آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو سول سوسائٹی ہے اس کے ذمہ داران جو تمام ٹیئر ہیں سول سوسائٹی کے، وکلاء ہیں، نوجوان ہیں، علماء کرام ہیں، تاجر صاحبان ہیں، میڈیا ہے، ان تمام کو آنا چاہیے. اور آ کے ہم میرا نہیں خیال ہم تھوڑا سا زور دیں اور یہ نوٹیفیکیشن واپس نہ ہو. اور ہم اپنے جو ہمارے اس وقت عوامی نمائندے ہیں ہم ان کو بھی میں ریکویسٹ کہہ رہا ہوں اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کہ یہ مشترکہ ایشو ہے، وہ ان کو آگے آنا چاہیے اور ہم تمام ان کے ساتھ ہیں اس ایشو میں. اس ایشو میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، یہ عام آدمی کی بہتری کے لیے ہے. یہ میں سمجھتا ہوں قومی بہتری کے لیے ہے کہ ہم اس پہ سٹینڈ لیں. ہمارے اگر عوامی نمائندے سامنے آ کے سٹینڈ لیتے ہیں تو ہمارے لیے اور بہتر ہے. اور ہماری کامیابی کے امکانات اگر 10 دن میں ہونے ہیں تو 3 دن میں ہو سکتے ہیں اگر عوامی نمائندے باہر نکلے، ہم سارے ساتھ ہوں، ہم سب ان کے انشاءاللہ ساتھ چلیں گے. اور وہ جو مطلب ہے اگر روڈ بلاک کرنے ہیں، موٹر وے پہ لیٹنا ہے، جو بھی کرنا ہے ہم کر گزریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عام آدمی کے مسائل کے لیے آخری حد تک جانا چاہیے. تو اس کے لیے آج آپ کو زحمت دی تھی کہ ایک تو میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے اپنا احتجاج جو ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ لیول تک بھی میرا احتجاج جائے. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میرا یہ رائٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کر گزرنا چاہیے. میں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی احتجاج کروں گا، جو میرے ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی کروں گا، لیکن میرا احتجاج مؤثر تب ہوگا اگر سول سوسائٹی اس کے ساتھ موٹیویٹ ہو جائے. قطع نظر کسی بھی سوچ کے، کسی بھی نظریے کے، کسی بھی مسلک کے، کسی بھی پارٹی کے قطع نظر، ہم حفظ آباد اور پنڈی بھٹیاں کو ایک جو ہے نا ایک طویل جو مصیبت سے نکالنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے ہم احتجاج ریکارڈ کروائیں اور گورنمنٹ کو یہ باور کرائیں کہ مہربانی کریں، آپ اپنے ایک شوق کے لیے، آپ ایک اپنے علاقے کو آباد کرنے کے لیے، آپ اپنے کچھ زمین جو ہے وہ گورنمنٹ کو دینے کے لیے اس لالچ میں آ کر آپ ہمیں بہت بڑی مصیبت میں ڈال رہے ہیں. ایک زمین خریدی گئی ہے ایک جگہ پہ، اس زمین کو یہ جو ڈویژنل کے دفاتر ہیں ان کے لیے فروخت کرنا ہے. اس کا دیکھیں ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے آپ اتنی بڑی لوگوں میں پریشانی ڈال رہے ہیں. اگر آپ کو پبلک کا یہ احساس ہے کہ گجرانوالے پہ برڈن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر حفظ آباد بہترین لوکیشن ہے. حفظ آباد موٹر وے بھی ہے، حفظ آباد کا انفراسٹرکچر بھی بن چکا ہے، جو سی پی ای سی کے ذریعے سڑک بننی تھی وہ بھی بن چکی ہے، چند دنوں میں چل جائے گی. آپ پھر حفظ آباد کو بنائیں، لاہور بھی قریب ہو جائے گا، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہوگا. یہ پسماندہ ضلع ہے، یہاں تمام چیزیں آئیں گی، تمام دفاتر آئیں گے، یہاں روزگار آئے گا، یہاں روزگار آئے گا. یعنی آپ دیکھیں نا کتنے دفاتر بنیں گے اور کتنا روزگار آئے گا.
اور اس میں زیادہ تر حصہ اسی ضلع کا ہوتا ہے جس ضلع میں وہ بنتا ہے. تو یہ میری ہے آج کی جو گفتگو ہے. میں نے اپنی بات کر دی ہے. اگر کوئی ہم نے ڈسکشن کرنی ہے, سوال جواب کرنے ہیں تو کریں. میری یہ آپ سے گزارش ہے میڈیا کے لوگوں سے کہ سول سوسائٹی کے ذمہ داران تک یہ پیغام پہنچائیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم تاجروں کی, ہم وکلاء کی, ہم تمام لوگوں کی, علماء کرام کی میٹنگ بلائیں اور اس میں اس ایشو کو رکھیں اور اس ایشو میں رکھ کے منظم ہو کے اس احتجاج کو کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ میں 200 بندے لے کے چوک کا چکر لگاؤں اور اپنی خبر لگوا کے چلا جاؤں. یہ میں ہرگز نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ احتجاج ہو تو پھر مؤثر ہو. احتجاج ایسے ہو کہ تمام شہر جو ہیں وہ بند ہوں, تمام لوگ باہر نکلیں اور گجرات میں شامل کرنے والوں کو احساس ہو کہ یہاں تمام پبلک جو ہے جو اس بات کی خواہش مند نہیں ہے. اور پھر آخر پہ بھی یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں, قابل احترام ہیں, معزز ہیں, ان کو ووٹ دیے ہیں اس تحصیل کے, اس ضلع کے لوگوں نے, انہیں چاہیے کہ وہ سڑک پہ آئیں, وہ باہر آئیں. اگر ان کی بات ادھر نہیں مانی جاتی, اگر ادھر کیبنٹ میں نہیں مانی جاتی, چیف منسٹر صاحب کے پاس نہیں مانی جاتی, تو پھر ہمیں ساتھ لیں. ہم ان کے ساتھ ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. ہم جو کہتے ہیں, ہم روڈ بلاک کرنے کو, آگ لگانے کو, سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, بشرطے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں. آپ کو ووٹ دیے ہوئے ہیں. تو اگر وہ نہیں بھی آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سول سوسائٹی کو ساتھ ملانے کی کوشش کروں گا. اور اگر سول سوسائٹی میڈیا کے ذریعے, اس گفتگو کے ذریعے, آپ لوگوں کے تعاون سے اگر سول سوسائٹی متحرک ہو گئی تو انشاءاللہ العزیز ایسا احتجاج کریں گے کہ یہ نوٹیفیکیشن ضرور واپس ہوگا. تھینک یو ویری مچ.